بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر طارق کلیم صاحب اور پروفیسر حنیف عباسی صاحب. کالجز کے پروفیسرز اور دیگر اساتذہ کے مسائل کے بارے میں ہم ان سے بات کر رہے ہیں. سر، پے پروٹیکشن ایک بڑا دیرینہ مسئلہ رہا ہے اساتذہ کا. اساتذہ کے الاؤنسز کا بھی بڑا دیرینہ مسئلہ رہا ہے. سیٹسفائی کوئی گورنمنٹ کر نہیں سکی کالجز کے اساتذہ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی آپ کو امید ہے یا کس طریقے سے آپ کے یہ جو دیرینہ ایون کہ کالج ٹیچرز فاؤنڈیشن تھی جس میں ہاؤسز کا اور رہائشی پیکج بھی لانے کا سابقہ حکومت نے اعلان کیا تھا، تو یہ وہ چیزیں تو ویسی کی تیسی پڑی ہوئی ہیں، تو آپ کو امید کیا ہے؟ ایک پے پروٹیکشن اور ٹیچرز فاؤنڈیشن دو الگ چیزیں. میں ذرا پہلے پے پروٹیکشن کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ 2002 کے اندر ایک بیچ جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن سے لیکچرز کی ریکروٹمنٹ کا آیا، لیکن وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر آیا. یہ پہلی دفعہ ہوا کیونکہ پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ہمیشہ ریگولر کروانے کا ایک ادارہ ہے کہ جہاں اگر آپ ایڈ ہاک کے اوپر ہیں یا کانٹریکٹ کے اوپر ہیں تو آپ کو ریگولر کروانے کے لیے اس پروسیس سے آنا پڑتا ہے پی پی ایس سی سے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پی پی ایس سی سے آ کے آپ کو کانٹریکٹ کا ایک جو ہے وہ بیچ دے دیا گیا. اس کے بعد 2005 کے اندر ایک اور بیچ آیا. اب یہ لوگ جو تھے یہ 4-5 سال سروس کرنے کے بعد انہوں نے احتجاج شروع کیا کہ ہم پبلک سروس کمیشن سے منتخب ہو کے آئے ہیں اور ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں ہے تو ہمیں ریگولر کیا جائے. تو پھر 2009 کے اندر ان کو ریگولر کر دیا گیا اور ساتھ یہ کہا گیا کہ 5 سال کے بعد جو دوسرا بیچ ہے اس کو بھی ریگولر کر دیا جائے گا. پھر 2010 میں وہ بھی ریگولر ہو گئے. اس کے بعد 2 بیچ اور آئے 2012 میں 9 میں اور 12 میں. اب جب 2009 اور 12 والا جو بیچ تھا یہ جب ریگولر ہوا تو ان کے جو الاؤنسز تھے، جن کے جو ایڈ ریلیف تھے، وہ ان سے لے کے صرف بیسکس پہ ان کو رکھ دیا گیا. اچھا، اب انہوں نے کہا، یہ گئے سیکٹری کے پاس کہ جو 2002 والے ہیں اور 2005 والے وہ جو لوگ ہیں ان کو تو پے پروٹیکشن ملی ہوئی ہے کہ وہ جو الاؤنسز ہیں وہ مل رہے ہیں. ان کو یہ ہوا کہ ان کی جو انکریمنٹس تھیں ان کو اسپیشل الاؤنس کا درجہ دے دیا گیا. ہمیں وہ نہیں مل رہے. تو بجائے یہ کہ وہ حکومت جو تھی وہ ان کی دادرسی کرتی اور ان کو بھی وہ مراد دیتی. ریاست تو میں نے کہا نا ماں کی طرح ہے. اب ایک بچہ جو ہے اس کے پاس ایک روٹی کھا رہا ہے اور دوسرا بچہ ماں سے مانگتا ہے کہ ماں مجھے بھی کھانا دے دیں، روٹی دے دیں. تو ماں بجائے اس کو کھانا دینے کے، اس کو روٹی دینے کے، دوسرا بچہ جو کھا رہا ہے اس سے نہ صرف روٹی چھین لیتی ہے بلکہ اس کے حلق سے انگلی ڈال کے وہ جو کھائی ہوئی روٹی ہے اس کو نکالنے کی بھی کوشش کرتی ہے. 2002 اور 5 والوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اب ان سے کہا گیا کہ ان کو تو دینی نہیں ہم نے وہ واپس. اس دوران جو ایڈ ہاک ریلیف مہنگائی کے تناسب سے جو گورنمنٹ اس میں اضافہ کرتی رہی وہ بھی ختم کر دیے گئے. ان کی انکریمنٹس جو پرسنل الاؤنس کی صورت میں تھی جب یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے وہ بھی ختم کر دی گئیں. اور ان کو جو 70,000 اس وقت بیسک پے تھی اس کو اٹھا کے 58 پہ لے کے آ گئے. اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کے ذمے آپ نے یہ جو پیسے لیے ہیں 14 لاکھ کے قریب اب ہم وہ واپس لیں گے سب سے، اور 23,000 کے قریب ایک انسٹالمنٹ آپ کو دینی پڑے گی پر منتھ. اب ایک تو 70,000 سے آپ نے اٹھا کے ان کو 58,000 پہ لے گیا ہے اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے آپ 23,000 اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹوتی بھی آپ کی ہوگی. نہیں سر، اتنا بڑا کٹ لگ جائے تو پھر تو سروائیول ہی نہیں ہو سکتا. ایسی صورت حال ہے. پھر وہ بیچارے کہیں کورٹ کے اندر ہیں، کبھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم اس مسئلے کو کافی دفعہ اس کے اوپر دھرنا بھی ہوا آپ کے سامنے اور منسٹر ایجوکیشن جو ہیں وہ اس پہ ایگریڈ بھی ہوئے. ایک ایگریمنٹ بھی ہوا جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو مطالبہ ہے یہ بالکل جائز ہے اور میں چیف منسٹر سے اس حوالے سے خصوصی بات کروں گا اور یہ مسئلہ حل کروں گا. لیکن ہم انتظار میں ہیں کہ وہ اپنا اس کے بعد ڈیولپمنٹ کریں گے. یہ میرا اپنا خیال یہ ہے، ایک سنگ دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ عدالت بھی فیصلہ دے چکی ہے ان کے حق میں کہ ان کا حق بنتا ہے پے پروٹیکشن اور سروس پروٹیکشن ان کا حق ہے. سر بیوروکریٹک ہرڈل جو ہیں ان کا بھی تو کوئی سولوشن نکالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پریشر کریٹ سر بعض اوقات گورنمنٹ جو ہے وہ سنسیئر ہوتی ہے، جو منسٹرز جو ریلیٹڈ منسٹرز ہوتے ہیں وہ سنسیئر ہوتے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ ان کو مجبور کر دیتی ہیں. دیکھیں بیوروکریٹک ہم نے تو یہ مسئلہ شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی دیکھا اور اس کے بعد یہ اب عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعلیٰ ان کے دورے میں دیکھا.
یعنی جب یہ مسئلہ پیدا ہوا اس وقت مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پنجاب میں میاں صاحب تھے اور پھر دونوں پارٹیاں ان کی طرف تھے. تو اس میں اگر میرا اپنا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب سنسیئر ہوتے تو کیوں مسئلہ یہ حل نہ ہوتا. وہ کر دیتے ہیں، جب وہ فیصلہ کرتے تھے اس کو وہ اس پر عمل درآمد کرواتے تھے. اس میں کہیں پولیٹیکل ایلیٹ بھی شاید سر سنسیئر ہونے کی اور خلوص کی بات تو یہ ہے نا کہ ہائر ایجوکیشن یا ایجوکیشن اوور آل اگر ہم دیکھیں، اگر حکومت کی